السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت سوم کی اردو کی کتاب سے نعت پڑھیں گے۔ اس کے شاعر خواجہ عابد نظامی ہیں۔ نعت کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے نعت کی تعریف بیان کرنا چاہوں گی تاکہ آپ جان سکیں کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ بچوں، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ان کے اوصاف کا ذکر ہو، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو، تو آپ کے لیے یہ فرق جاننا بہت ضروری ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، میں اب نعت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، آپ اسے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی، وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ بچوں، اس نعت کے جو شاعر ہیں خواجہ عابد نظامی ہیں، وہ اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اشعار لکھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کا رتبہ بہت اونچا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے اجالے ہیں، غمگین دلوں کے سہارے ہیں۔ جس وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے میں پوری دنیا کے حالات بہت خراب تھے، گمراہی میں مبتلا تھی، نیکی بدی کی کوئی تمیز نہیں تھی، برائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی، گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائی نبی۔ اس بند کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو انسان تھے، اس دنیا، پوری دنیا کے جو حالات تھے، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ برائی میں مبتلا تھے، ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، گمراہی کا شکار تھے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس بات کی تفریق بھلا چکے تھے۔ تو اتنی زیادہ برائی ہر شے پہ اتنی زیادہ چھائی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے فلاح کے لیے، اس کو نیکی اور ہدایت کی تعلیم دینے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم دیں اور صحیح اور غلط کی ان کو تفریق بتائیں، ان کو بتائیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے، اور وہ برائیوں سے انہیں باز رکھ سکیں۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا، جن پہ نازل خدا کا کلام، زمانے کو دی علم کی روشنی کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی، بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ بچوں، ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ ان کا مقام ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اور بچوں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور ان پر نبوت تمام ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو یعنی کہ دنیا کو نیکی کی باتیں بتائیں، اللہ کا پیغام دیا اور بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ٹھیک ہے، اور برائی سے بچو، اور نیکی کی ترغیب دی ان کو، اور انہیں نیکی کا اور ہدایت کا راستہ دکھایا، جس سے ان لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی، ان لوگوں نے گناہ سے توبہ کی اور نیکی کا راستہ اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بتایا تھا، تو جس سے ان لوگوں کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سارے انبیاء میں سے سب سے اونچی، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے کہ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اچھی طریقے سے آپ اسے سنیں، سمجھیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو ضرور آپ درود شریف پڑھیں، یہ ہماری طرف سے ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان تک فوراً پہنچ جاتا ہے۔ پہلے آپ درود شریف پڑھ لیجئے اور یہ بات اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی نبی کا نام سنیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس نعت میں کچھ الفاظ ہیں، ان کے مشکل الفاظ، ان کے معنی آپ دیکھ لیجئے۔ اجالا کا مطلب ہے روشنی، تبدیل ہونا کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، کلام کا مطلب بات،
اس نعت میں جو کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند، بہت اونچا، حق کے معنی ہے سچ، اور مقام کا مطلب ہوتا ہے رتبہ یعنی کہ درجہ۔ اسٹوڈنٹس، یہ کالم الف کو کالم بے سے ملا کر اشعار مکمل کرنا ہے۔ نعت آپ کہ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے کرنا ہے۔ بہرحال میں نے ایسے کر دیا ہے۔ گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی، زمانے میں تشریف لائی نبی، اس سے ملایا جائے گا اس کو۔ کبرائی تھی ہر شے پہ چھائی ہوئی، تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، برے پوری دنیا کے حالات تھے۔ بڑی شان والے ہمارے نبی، کہ سب کے نبی ہیں ہمارے نبی۔ اس طریقے سے آپ اس کو ملا لیجئے گا۔ یہ خالی جگہوں کو پر کرنا ہے، یہ بھی آپ نعت پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا۔ اسے میں نے پر کر لیا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے، 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ کو صحیح الفاظ کو منتخب کر کے بلیک میں آپ کو لکھنا ہے۔ وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، مقام آپ لفظ لکھ لیجئے اس میں۔ زمانے کو دی علم کی روشنی، دلوں کے اجالے ہمارے نبی۔ اسٹوڈنٹس، خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ خط کشیدہ کو ہم انگلش میں انڈر لائن کہتے ہیں، انڈر لائن ورڈ۔ تو ایسا الفاظ جس کے نیچے لائن کھینچی ہوئی ہو، اور متضاد کا مطلب ہوتا ہے الٹ الفاظ، یعنی کہ جس لفظ کے نیچے لائن ہے جو خط کشیدہ ہے اس کا الٹ الفاظ آپ کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ جس پہلا ہے شاگرد ہمیشہ ڈیش کی عزت کرتا ہے، تو شاگرد کے نیچے چونکہ خط کشیدہ ہے تو شاگرد کا متضاد لفظ کیا ہوگا؟ استاد، ٹھیک ہے۔ اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ اب لفظ گورے کے نیچے خط کشیدہ ہے تو گورے کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور ہم اس کی۔ اب خالق کے نیچے خط کشیدہ ہے تو اس کا جو متضاد لفظ ہوگا وہ ہوگا مخلوق۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، یعنی اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اگلا ہے ہمیشہ سچ بولو اور ڈیش سے بچو۔ اب سچ کے نیچے چونکہ خط کشیدہ ہے تو سچ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ ہار اور ڈیش کھیل کا حصہ ہے۔ ہار کے نیچے خط کشیدہ ہے تو اس کا اپوزٹ ہے جیت۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ سوال ہم حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب ہر طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ سوال نمبر 2 ہے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اور گناہوں سے توبہ کر کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، ہوا جن پر نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ سب نبیوں میں کس نبی کا مقام سب سے بلند ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء میں سب سے بلند ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے بڑی مزیدار قسم کی، وہ یہ کہ میں نے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی ساری باتیں بتائی ہیں۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو یہ بورڈ میں سامنے بنایا ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ 7-8 جملے آپ کو لکھنے ہیں ایک پیراگراف کی صورت میں، جیسے میں نے آپ کو ہنٹ دیے ہیں مکہ مکرمہ میں کیا ہوا تھا۔ ایک تھوڑی سی بات بتا دیتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے، اس شہر کا نام آپ کو سٹی کا لکھنا ہے، پھر والد اور والدہ کا نام لکھنا ہے، غار حرا میں کیا ہوا تھا، کیا کرنے جاتے تھے، پھر رحمت للعالمین کون ہے، اعلیٰ اخلاق، آخری نبی، قرآن مجید، مسجد نبی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ الفاظ بتا دیے ہیں، یہ الفاظ آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے اور ایک پیراگراف لکھنا ہے 7 سے 8 لائنز، تاکہ معلوم چلے کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، خوش رہیے، سلامت رہیے، السلام علیکم۔